کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ انسان ایک دوسرے کو سلام کرے گا تو سلام صرف اور صرف پہچان کی وجہ سے کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بے شک قیامت قائم ہوگی، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے۔ قیامت قائم ہوگی، اس پر ایمان رکھنا، یقین کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی اس بات میں شک کرنے لگے تو وہ مکمل مسلمان اور مومن نہیں بن سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت قائم ہوگی اس کی کئی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اس میں سے ایک 13ویں نشانی یہ ہے کہ لوگ آپس میں سلام کو بہت محدود کر لیں گے، مخصوص سلام کرنے لگیں گے، ان لوگوں سے سلام کریں گے صرف جو ان کو وہ پہچانتے ہیں، یا ان لوگوں کو سلام کرنے لگیں گے جن سے ان کو فائدہ ہو، جن سے ان کو کام ہو۔ اس کے علاوہ سلام چھوڑ دیا جائے گا، آپس میں سلام ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان من اشراط الساعات ان يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه الا للمعرفہ، کہ قیامت کے سامنے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ انسان ایک دوسرے کو سلام کرے گا تو سلام صرف اور صرف پہچان کی وجہ سے کرے گا۔ تو سلام کرنا یہ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، سلام اسلام کی ایک پہچان ہے، سلام آپس میں محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ سلام کے کئی احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا، کہ جب بھی آپ کو سلام کیا جائے تو بہترین جواب دو یا اسی طرح کا جواب دو۔ تو سلام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ روح پھونک کر کے ان کو زندہ کیا تو اللہ نے کہا جاؤ فرشتوں کے پاس اور السلام علیکم کہو، تو انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جواب دیا ہے۔ اس طرح سلام کی تاریخ انسان کی تاریخ ہے، جب انسان پیدا ہوا تھا اس وقت سلام اور سب سے پہلا کلمہ اور سب سے پہلی بات سلام ہے۔ تو سلام یہ بہت اچھی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو بہت ہی بہترین بات سکھائی ہے جو ہر بات سے پہلے ہم کو کہنا چاہیے۔ حق المسلم علی المسلم ستہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق ہیں، اس میں سب سے پہلا حق یہی ہے کہ وَإِذَا لَقِيَهُ فَيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، کہ جب بھی ملاقات ہو، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ یہ سلام مسلمان کا حق ہے، اگر کوئی کسی کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ اس پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم عمل دیکھیں گے، اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو، اپنے گھر والوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب پر سلام کیا کرتے تھے، آگے بڑھ کر سلام میں سبقت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں، کئی مرتبہ خطوط جو بھی غیر مسلموں کو، یہود اور نصارہ یا حکمرانوں کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت بھیجے تھے، اس میں بھی باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام لکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کا اگر ہم عمل دیکھیں گے، صحابہ اکرام بہت زیادہ سلام عام کیے تھے، آپس میں سلام کی عادت بہت زیادہ تھی، آپس میں بہت زیادہ سلام کیا کرتے تھے، جب بھی ایک دوسرے کی ملاقات تھوڑی تھوڑی دیر میں ہوتی تھی اس کے باوجود سلام کیا کرتے تھے۔ سلام یہ مسلمان کی ایک پہچان ہے، اگر ہم سلام چھوڑ دیں گے تو باقاعدہ ہم نے اسلام کو مٹانے کا ایک راستہ کھولا ہے۔ اس وجہ سے سلام کو عام رکھنا یہ ضروری ہے۔ اچھا، سلام سے ہم کو کیا کچھ فائدے ہیں؟ سلام سے آپس میں محبت ہوگی، سلام کرنے سے آپس میں محبت ہوگی، جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کی مدد کرے گا، ساتھ دے گا، ایک دوسرے کے لیے اپنے غم میں بھی اور اپنی خوشی میں بھی مل کر رہیں گے۔ سلام کرنے سے تعلقات باقی رہتے ہیں، جیسا کہ کئی لوگ تجربہ بیان کرتے ہیں اور ہمارا بھی تجربہ ہے کہ اجنبی لوگ جن کو ہم نے صرف سفر میں، سواری میں، ریل اور بس کے جگہ پر، بس اسٹینڈ کی جگہ پر
اور مساجد میں ہو نئے اجنبی لوگ صرف ہم نے ان کو 2-3 مرتبہ سلام کیا گہری دوستی ہو گئی. تو سلام یہ تعلقات کو قائم رکھنے کا بہت اہم ذریعہ ہے. سلام کرنے سے شیطان کی دوری ہے، سلام کرنے سے بہترین بات شروع ہوتی ہے اور ہماری بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اچھی بات بنتی ہے جو بھی ہم کرتے ہیں. اگر ہم سلام چھوڑ دیں گے تو یہ بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا ہمارے لیے بد اخلاقی کا ذریعہ ہے. اگر ہم آج معاشرے کی حالت بیان کریں گے، اگر ہم آج ماحول کو دیکھیں گے تو سلام ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جو اپنے فرقے والا ہو، اپنے مذہب والا اور اپنے مسلک والا ہو، اسی وقت سلام کیا جاتا ہے. اگر وہ اپنے مسلک سے نہیں ہے تو سلام نہیں کیا جاتا. یہی تو قیامت کی نشانی ہے کہ آج مسلمانوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے جب تک کہ وہ ہماری مسجد، ہمارے محلے، ہمارے خاندان یا ہمارے کم از کم مسلک والا ہو. اس طرح نہیں ہے، سلام کو عام رکھنا چاہیے. آج کا معاشرہ اگر ہم دیکھیں گے تو سلام صرف شہرت کے لیے کرتے ہیں، عام حالتوں میں سلام نہیں کرتے. جب بھی ضرورت پڑتی ہے اور جب بھی معاشرے میں ان کو بلایا جاتا ہے کسی خاص میٹنگ کی جگہ پر، اس وقت سلام کرتے ہیں، ورنہ سلام نہیں کرتے، سلام کی عادت نہیں ہوتی. اگر ہم آج کے معاشرے کی بات کریں گے تو کئی لوگ سلام کرتے ہیں، اگر وہ سامنے سے جواب نہیں دیں گے تو دوسری مرتبہ سلام نہیں کرتے. یہ غلط بات ہے. اس وجہ سے سلام کی عادت عام رکھیں، وہ چاہے جواب دیں یا نہ دیں، آپ کا اجر آپ کو پہنچے گا. آپ اسلام کو قائم رکھے ہیں، آپ اپنی طرف سے دل صاف ہے. یہ سلام کی علامتیں ہیں، سلام کے اندر پائے جانے والے اسباق ہیں. آج اگر ہم فون کی بات کریں تو آج ہمارا معاشرہ اس میں بھی بہت بگڑا ہوا ہے کہ ہم جب بھی اجنبی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، جب کال ہمارے والدین کے جانب سے، بھائی بہن کے جانب سے، رشتہ داروں سے آتا ہے یا دوست سے آتا ہے تو فوری اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اور اس کا نام لے کر کہو کہتے ہیں. اس طرح ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھر والے سلامتی کا دعا کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. اس وجہ سے سلام کو عام رکھیں، خاص طور پر اپنے لوگوں کو سلام عام رکھیں اور اپنی پہچان بنائیں. اسلام کو باقی رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلام کرنے اور سلام کو عام رکھنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.